مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے اس پہ احتیاط نہیں کی. عام لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی سمجھ رہا ہے کہ پاکستانیوں کو بیماری نہیں ہوگی. جو سب سے پہلی چیز SOPs کی ہے وہ یہ ہے ماسک. ساری جگہ اب سے کہیں پبلک پلیس پہ ہم نے کسی کو ماسک کے بغیر نہیں جانے دینا. بار بار میں آپ کو بتاتا رہا کہ SOPs کا مطلب احتیاط کرنا. کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سختی کریں گے. وزیر اعظم نے کہا عوامی مقامات پر ماسک کے بغیر جانے کی اجازت نہیں. عوام کو SOP پر عمل کی ذمہ داری لینا ہوگی ورنہ بڑا نقصان ہوگا. سب کچھ بند نہیں ہو سکتا, صرف ہاٹ سپاٹس بند کریں گے. ٹائیگر فورس کی رپورٹس پر ایکشن لیا جائے گا. لاک ڈاؤن کا مطلب ساری معیشت بند کرنا ہے. لاک ڈاؤن کرنے سے نیو یارک کا دیوالیہ نکل گیا. ہم سے پوچھیں بجٹ بنانے میں کتنی مشکلات پیش آئیں. عمران خان کا تمام صوبوں کے دورے کرنے کا بھی اعلان. فام امریکی کی ہلاکت پر مظاہروں کا سلسلہ دنیا بھر میں جاری. برطانیہ، فرانس، تائیوان، آسٹریلیا اور دیگر ممالک میں شہریوں کا نسل پرستی کے خلاف مظاہرے. وسطی لندن میں دائیں بازو کی تنظیموں اور نسل پرستی کے خلاف گروپس کا احتجاج. پولیس سے جھڑپوں میں علاقہ میدان جنگ بنا رہا. برطانیہ میں کاروباری اور پروفیشنل پاکستانیوں کی نمائندہ تنظیم انٹرنیشنل بزنس اور پروفیشنل کارپوریشن نے معروف سماجی شخصیت شیخ مسلم سربلند کو سرپرست منتخب کر لیا. تقرری کا نوٹیفکیشن جاری. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی خصوصی پرواز 81 مسافروں کو لے کر پاکستان روانہ. طیارے میں ہنگری، فن لینڈ، جرمنی، سوئٹزرلینڈ اور فرانس کے مسافر بھی سوار تھے. ملائیشیا سے PIA کی خصوصی پرواز 250 پاکستانیوں کو لے کر اسلام آباد روانہ. کمیونٹی ویلفیئر اتاشی غلام حیدر نے مسافروں کو الوداع کیا. واپسی کے انتظامات پر اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے حکومت پاکستان اور سفارتی عملے کا خصوصی شکریہ. سعودی عرب میں کرونا وائرس کے مزید 3000 سے زائد کیسز کی تصدیق. وبا سے متاثرہ 39 مریض جاں بحق. کورونا کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہارنے والوں کی تعداد 932 ہو گئی. کینیڈا کے صوبے انٹاریو کے شہر کنگسٹن میں معمولات زندگی بحال. ریسٹورانٹ، تفریحی مقامات، سٹورز پر شہریوں کا رش. زندگی کی خوشیاں لوٹ آنے پر شہری خوشی سے نہال. برطانوی ملکہ کی شان و شوکت کے 67 برس مکمل ہو گئے. محل میں ملکہ الزبتھ دوم کے تحت نشین ہونے کی سالگرہ فوجی دستے نے منظم انداز میں ملکہ کو سلامی پیش کی. سادہ تقریب میں دیدہ زیب لباس کے ساتھ میچنگ ہیٹ اور سیاہ پرس ملکہ کے وقار میں اضافہ کرتا رہا. دنیا بھر میں جرمن زبان سیکھنے والے افراد کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا. جرمنی کے ہمسایہ ممالک براعظم افریقہ اور ایشیا میں جرمن زبان سیکھنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ. امریکہ میں جرمن زبان سیکھنے والے افراد کی تعداد کم ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں اشال سلیمان. میں ہوں یاسر رشید اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری. ناظرین، حکومتی اپیلیں بے اثر، ڈاکٹرز کے مشورے بھی رائگاں گئے. عوام کی سنگین لاپرواہی کے سبب پاکستان کورونا وائرس کا گڑھ بننے لگا ہے. ہر گزرتا دن پہلے سے زیادہ تشویش کا سامان پیدا کر رہا ہے. ملک میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تشویشناک اضافے نے حکومتی ایوانوں کو بھی چونکا دیا ہے. بہت ہو گئی ڈھیل، اب سختی ہوگی. وزیر اعظم عمران خان نے واضح کر دیا. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا افسوس عوام نے احتیاط نہیں کی. اب سختی کرنا پڑے گی. وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے کورونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور ماسک پہننے کی اپیل کر دی ہے.
कोरोना से बचने का वाहिद हल एहतियात ही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और मास्क पहनने की अपील कर दी। कहा, घर से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। मास्क पहनने से कोरोना की वबा 50% कम हो सकती है। जो सबसे पहली चीज SOPs की है वो ये है मास्क। सारी जगह अब से कहीं पब्लिक प्लेस में हमने किसी को मास्क के बगैर नहीं जाने देना। बार बार मैं आपको बताता रहा कि SOPs का मतलब एहतियात करना। अगर आपने एहतियात ना की आगे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दौरा लाहौर के दौरान आला सतही इजलास की सदारत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, अफसोस है आवाम ने एहतियात नहीं की। हमने आज फैसला किया कि अब तक तो आपके ऊपर छोड़ रहे थे। मुझे ये अफसोस से कहना पड़ता है कि लोगों ने इस पे एहतियात नहीं की। आम लोग समझ रहे हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, कोई समझ रहा है कि पाकिस्तानियों को बीमारी नहीं होगी। जब वो दुनिया को देख रहे थे, इतने ज़्यादा लोग बीमार हो रहे थे, तो वो समझते जी पाकिस्तानियों को तो ये बीमारी लगती नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, अवाम को ये समझना होगा हम उस मकाम पर खड़े हैं जहाँ बहुत मुश्किलात हैं। हमारे पास अस्पतालों में गुंजाइश इतनी ज़्यादा नहीं। हमारे पास इतना मुश्किल अब सिनारियो है कि जहाँ अगर मसलन हमें पता चला कि कंप्लाई नहीं कर रहे और हम एक एरिया बंद करेंगे तो वहाँ लोगों को मुश्किल पड़ेगी। हमारे पास कभी भी वो अस्पताल की फैसिलिटीज़ नहीं थी कि अगर ज़्यादा लोग एकदम बीमार होना शुरू हो जाएं तो हमारे पास तो कभी भी वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। इमरान खान ने कहा, जितनी एहतियात की जाएगी हालात कंट्रोल में रहेंगे। अब हालात मजीद कितने बिगड़ते हैं इसका दारोमदार अवाम पर है। SOPs पर अमल कराने के लिए इंतजामिया के साथ टाइगर फोर्स को इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू आपने भी सुनी। शहरियों ने वज़ीर आज़म के मास्क पहनने की हिदायत की तौसीक की है। कहते हैं जब तक कोरोना वबा ख़त्म नहीं होती हमें मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना होगा। जब भी घरों से निकलें मास्क ज़रूर पहनें, यही कोरोना का इलाज है। शहरी क्या कहते हैं आप भी देखिए। SOP समझ लें या एक जिम्मेदारी समझ लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए ह्यूमन आपको ये करना चाहिए। अपनी भी सेफ्टी करें, अपनी फैमिली के भी करें और अपने बच्चों के भी, सभी की करें। मास्क पहनना चाहिए सर, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो वबा फैली हुई है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। हमारी आवाम मास्क पहनने से गुरेज है क्योंकि ये समझते हैं कोरोना वायरस है ही नहीं। ये समझते हैं कि जब तक इनका कोई मरता नहीं है तब तक कोई कोरोना वायरस नहीं है। बिल्कुल हमें एहतियात करनी चाहिए और हमें मास्क लाजमी पहनना चाहिए। बीमारी है, हमें इसमें जीना है। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती है तब तक हम लोगों ने मास्क और बार बार अपने हाथ को धोना होगा, यही इसका इलाज है। मास्क तो पहनना चाहिए। पहले दिन से ही तमाम लोग कह रहे हैं, दुनिया में जितने मीडिया है तमाम वो यही सी बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि अगर आप मास्क पहनेंगे तो आप जो अपने आप को भी बचाएंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। लोग आम फिर रहे हैं बाजारों में मास्क के बगैर, मार्केटें खुली पड़ी हैं, उनको पता नहीं कोरोना कितनी बड़ी बला है। वज़ीर आज़म इमरान खान मुकम्मल लॉकडाउन ना करने के फैसले पर कायम है। कहते हैं कि अब सेलेक्टिव लॉकडाउन होगा, हॉटस्पॉट बंद कर देंगे। पाकिस्तान का मवाजना अमरीकी शहर न्यूयॉर्क से करते हुए इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान में जितनी अमवात 3 माह में हुई न्यूयॉर्क में 1 दिन में हुई हैं। पहले स्मार्ट, अब सेलेक्टिव लॉकडाउन होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे, हॉटस्पॉट बंद कर देंगे। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अब सख्ती करना पड़ेगी। अब हमें सख्ती करनी पड़ेगी आपसे। हम लॉकडाउन नहीं करेंगे लेकिन हम एक सिलेक्टिव लॉकडाउन करेंगे, जिसको कहते हैं हम पहले हॉटस्पॉट्स को ट्रेस करेंगे। मैं चाहूँगा डॉक्टर फैसल बाद में उसके ऊपर बात करें और उन एरियाज़ को बंद करेंगे। अब वॉलंटियर्स के ज़रिए हम पूरी कंप्लायंस यानी SOPs के ऊपर कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा वो हमें आगाह करेंगे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेगी। लेकिन अब हमने सख्ती करनी है क्योंकि इसका फैलाव रोकना है। पाकिस्तान का मवाजना अमरीकी शहर न्यूयॉर्क से करते हुए इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान में जितनी अमवात 3 माह में हुई न्यूयॉर्क में 1 दिन में हुई। इसमें कोई शक नहीं, न्यूयॉर्क के हालात पाकिस्तान से कहीं ज्यादा खराब थे। पाकिस्तान में उतनी ही देर लॉकडाउन रहा जितनी देर न्यूयॉर्क में रहा। इसमें कोई शक नहीं कि न्यूयॉर्क में जितने हमारे 3 महीने में लोग फौत हुए हैं, अमवात हुई हैं, उनकी एक दिन में इसके करीब हुई हैं। तो इसलिए लोग ये समझते हैं कि जी वहाँ तो हालात ज़्यादा बुरे थे। इस पर कोई शक नहीं कि उनके अस्पतालों पे ज़्यादा प्रेशर था। हमने पाकिस्तान को तकरीबन उतनी देर लॉकडाउन, 13 मार्च को हमने लॉकडाउन किया था, तो हमारा लॉकडाउन उतनी देर है जितना न्यूयॉर्क का है। तो अगर न्यूयॉर्क का दिवालिया निकल गया तो सोचें कि पाकिस्तान जैसा मुल्क हमारे ऊपर कितना ये मुश्किल हालात आए हैं। वज़ीर आज़म का कहना था, अमीर ममालिक में लॉकडाउन करना कोई मसला नहीं, गरीब ममालिक के लिए स्मार्ट लॉकडाउन ही बेहतर ऑप्शन है।
اللہ نہ کرے کہ پاکستان کو بھی نیو یارک جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے۔ اعداد و شمار کی بات کی جائے تو پاکستان میں آج کرونا وائرس کے مزید 6,472 کیسز سامنے آ گئے، جبکہ 88 مریض دم توڑ گئے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سمیت مزید اہم شخصیات کورونا کی مریض بن گئی۔ متاثرین کی مجموعی تعداد 1,32,000 سے تجاوز کر گئی۔ مزید 88 قیمتی جانوں کے ضیاع کے بعد مجموعی اموات 2,551 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پنجاب میں کورونا متاثرین کی تعداد 50,087 ہو گئی، جبکہ سندھ میں وائرس 49,256 افراد کو متاثر کر چکا ہے۔ کے پی میں متاثرین کی تعداد 16,415، جبکہ بلوچستان میں کیسز 7,866 تک پہنچ چکے ہیں۔ اسلام آباد میں 7,163، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں اب تک 1,618 کیسز رپورٹ ہوئے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا کورونا ٹیسٹ بھی مثبت آ گیا۔ یوسف رضا گیلانی جمعرات کے روز اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ سندھ اسمبلی اجلاس سے پہلے ایک بار پھر ملازمین اور سیکیورٹی سٹاف کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کے 16 ملازمین میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی وقار مہدی، جی ڈی اے رکن سندھ اسمبلی نسیمہ راج پر بھی کورونا کے مریض بن گئے۔ اب تک سندھ اسمبلی کے 23 اراکین وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ ادھر کے پی رکن اسمبلی عائشہ بانو کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ میرپور خاص کے سول سرجن ڈاکٹر ہرچند رائے میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ راولپنڈی موٹر وے پولیس کے سینئر پیٹرول آفیسر تصور حسین کورونا سے جاں بحق ہو گئے۔ سندھ پولیس کے 684 افسران اور اہلکاروں میں کورونا کی تصدیق ہو چکی ہے۔ فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ہیلتھ کیئر ورکرز میں متاثرین کی تعداد 3,858 تک پہنچ چکی ہے، جن میں سے 2,327 ڈاکٹرز شامل ہیں۔ طبی عملے کے اب تک 36 ڈاکٹرز اور دیگر اسٹاف کورونا کے باعث جاں بحق ہوئے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد افریدی بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے ٹویٹر پر کورونا سے متاثر ہونے کی تصدیق کی ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ لاک ڈاؤن میں غریب لوگوں کی مدد میں پیش سابق پاکستانی کپتان شاہد آفریدی بھی کورونا کا شکار ہو گئے۔ کورونا وائرس کی وبا پھیلنے کے بعد سے سابق کپتان نے غریب اور نادار طبقے کی مدد کے لیے ملک کے دور دراز علاقوں کے دورے کیے۔ شاہد آفریدی نے اپنے ٹویٹر پر بتایا کہ جمعرات سے طبیعت خراب تھی اور جسم میں درد ہو رہا تھا، جس پر ٹیسٹ کروایا۔ بدقسمتی سے میرے کورونا ٹیسٹ کے نتائج مثبت آئے۔ سابق کپتان کا ٹیسٹ مثبت آنے پر پی سی بی سمیت قومی کرکٹرز محمد حفیظ، کامران اکمل، اظہر علی، شاداب خان، سرفراز احمد، سہیل تنویر اور ہیڈ کوچ مصباح الحق نے شاہد آفریدی کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ بوم بوم کے بھارتی حریف گوتم گمبھیر، سابق جنوبی افریقن سٹار بلے باز ہرشل گبز اور بنگلہ دیشی کرکٹر مشفق الرحیم نے بھی شاہد آفریدی کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ لالا کے کورونا کا شکار ہونے کی خبر سن کر سوشل میڈیا پر فینس نے سابق کپتان کے کورونا سے ٹھیک ہونے کی دعا کی۔ ٹویٹر پر شاہد آفریدی ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ آفریدی نے مداحوں سے جلد صحت یابی کے لیے دعا کی اپیل کی ہے۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ امریکی سیاہ فام شہری کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد ہونے والے مظاہروں کا سلسلہ دنیا بھر میں پھیل چکا ہے۔ برطانیہ، فرانس، تائیوان، آسٹریلیا اور دیگر ممالک میں مظاہرے پرتشدد شکل اختیار کر گئے۔ پولیس اور مظاہرین میں جھڑپوں سے کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ تفصیلات غلام حسین اوان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ مظاہروں کا سلسلہ امریکی ریاستوں سے ہوتا ہوا دنیا بھر میں پھیل چکا ہے۔ برطانیہ، فرانس، تائیوان، آسٹریلیا سمیت کئی ممالک میں مظاہرے جاری ہیں، جن میں پرتشدد واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ مظاہروں کا صرف ایک ہی نعرہ ہے کہ نسل پرستی سے انکار کرو اور نسل پرستی کو روکو۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں مظاہرین نے عمارت پر طویل سائز کے بینرز لہرا کر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ مظاہرین عمارت کی چھت پر کھڑے ہو کر جارج فلائیڈ کی یاد میں بینرز لہراتے رہے، جن پر لکھا تھا سفید فام نسل پرستی کا شکار ہونے والوں کو انصاف فراہم کیا جائے۔ تائیوان میں شہریوں نے نسل پرستی کے اس واقعے کے خلاف احتجاج کیا۔ کئی مظاہرین فرتے جذبات میں رو پڑے اور ایک دوسرے کو گلے لگا کر تسلی دیتے رہے۔ اس موقع پر مظاہرین نے اظہار یکجہتی کے لیے بینرز بھی اٹھا رکھے تھے۔ آسٹریلیا کے شہر پرتھ میں مظاہرین نے اسٹیج پر رقص کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ فنکاروں نے تالیوں کی گونج میں پرفارم کیا۔
ان مظاہروں میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی اور نسل پرستی کے خلاف احتجاج کر کے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ مظاہرے میں خواتین کی بڑی تعداد اور بچوں نے بھی شرکت کی۔ برطانیہ میں کاروباری اور پروفیشنل پاکستانیوں کی نمائندہ تنظیم انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کارپوریشن نے شیخ مسلم سربلند کو بطور سرپرست منتخب کر لیا ہے۔ تقرری کا نوٹیفیکیشن چیئرمین رضوان سلہریہ نے شیخ مسلم سربلند کے حوالے سے کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین امان کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور برطانیہ کے کاروباری افراد کے درمیان روابط بڑھانے اور پاکستان میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے قائم تنظیم IBPC نے برطانیہ کے بعد کئی ممالک میں اپنا نیٹ ورک بڑھا دیا ہے۔ دنیا بھر میں پاکستانی کاروباری حضرات کی اہم میٹنگ کا انعقاد بھی جلد لندن میں کیا جا رہا ہے۔ تنظیم نے لندن کی معروف سماجی شخصیت شیخ مسلم سربلند کو پیٹرن نامزد کر دیا۔ اس موقع پر شیخ مسلم سربلند نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں خوش ہوں کہ مجھے پیٹرن بنا کر کمیونٹی کی خدمت کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ٹیم بڑی مضبوط ہوگی اور یہاں جتنے پاکستانی ہیں ان کی ہیلپ کے لیے یہ مدد کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ان فیوچر میں ہم دیکھیں گے کہ کمیونٹی کو کس طرح اکٹھے کرتے ہیں۔ چیئرمین رضوان سلہریہ نے کہا کہ صاف ستھری ساکھ کے حامل افراد کو اس تنظیم میں شمولیت سے ہمارے ہاتھ مضبوط ہوں گے۔ پاکستان کی بہت خدمت کی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل بزنس اینڈ پروفیشنل کارپوریشن میں ان کا آنے کا مقصد ہمیں نہ صرف مضبوط کریں گے بلکہ ان کی سرپرستی کی بنیاد پر ہم ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور پاکستانی کمیونٹی کو نہ صرف اکٹھا کریں گے بلکہ بزنس اور پروفیشنل ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہوں گے۔ سیکرٹری عاصم یوسف کا کہنا تھا کہ ہماری تنظیم یورپ سمیت امریکہ، کینیڈا اور دیگر ممالک میں بھی مقبول ہو رہی ہے۔ بات یہ کہ ہمارا مقصد ہے یہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے، اسپیشلی جو بزنس کمیونٹی ہے، ان کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے جس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو جو بھی ان کی مشکلات ہیں اوورسیز پاکستانی بزنسز کی، تو ان کو حل کیا جائے اور ان کی جو آواز ہے حکومتی ایوانوں تک پہنچائی جائے۔ وائس چیئرمین عامر خان نے کہا کہ انٹرنیشنل بزنس اور پروفیشنل کارپوریشن کے قیام کا مقصد پاکستان میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے تاکہ وطن عزیز کی حقیقی طور پر خدمت کی جا سکے۔ شیخ سربلند صاحب کا نام ایسے صرف لندن میں نہیں ہے، پورے انگلینڈ میں ہے۔ جب بھی پاکستان میں کوئی آفت آتی ہے، چاہے وہ کسی دور میں بھی ہو، ہمیشہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور ہمیشہ پاکستان کی ہیلپ کی ہے۔ تو ان کی آمد ہماری تنظیم میں ایک خوشائند بھی ہے اور ان کے تجربے سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے کافی پاکستانیوں کو ہم اوپر بھی لے کے جائیں گے۔ جو مشکلات آتی ہیں ان میں ہم پاکستانیوں کی ہیلپ کریں گے۔ شیخ مسلم سربلند کی تقرری کا نوٹیفیکیشن رضوان سلہریہ چیئرمین، عاصم یوسف سیکرٹری اور عامر خان سینئر وائس چیئرمین نے بدست خود ان کے حوالے کیا۔ شیخ سربلند پاکستانی کمیونٹی کی مشہور سماجی اور کاروباری شخصیت ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی میں انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ غلام حسین امان، بیورو چیف 92 نیوز UK۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی چھٹی خصوصی پرواز ایک میت سمیت 81 مسافروں کو لے کر پاکستان روانہ ہو گئی ہے، جن میں ہنگری، فن لینڈ، جرمنی، سوئٹزرلینڈ اور فرانس کے مسافر شامل تھے۔ تفصیلات شاہد احمد شاہد کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی چھٹی خصوصی پرواز 81 مسافروں کو لے کر پاکستان روانہ ہو گئی۔ ان مسافروں میں ہنگری، فن لینڈ، جرمنی، سوئٹزرلینڈ اور فرانس کے مسافر شامل تھے، جنہیں قونصل خانے کی جانب سے خصوصی لیٹرز جاری کیے گئے تھے تاکہ وہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک کا سفر کر سکیں۔ اسپین میں انتقال کر جانے والے ایک شخص کی ڈیڈ باڈی بھی اسی خصوصی پرواز کے ذریعے پاکستان روانہ کی جا رہی ہے۔ PIA کی یہ خصوصی پرواز پاکستان سے 390 مسافروں کو لے کر بارسلونا پہنچی تھی۔ اس میں وہ مسافر بھی شامل تھے جنہیں گزشتہ فلائٹ میں ریزیڈنٹ کارڈ ختم ہونے کے باعث اسلام آباد ایئرپورٹ پر روک لیا گیا تھا۔ مسافروں نے خصوصی پرواز چلانے پر حکومت پاکستان، PIA اور قونصل خانے کا جہاں شکریہ ادا کیا، وہیں کرایوں میں بے پناہ اضافے کا شکوہ بھی کرتے رہے۔ میں نے پاکستان جانا تھا اور مجھے ایک ایمرجنسی تھی جو میں نے اپنی ایمبیسی کو اور جناب چودھری عمران علی صاحب کو میں نے بتایا تھا اور انہوں نے بہت تعاون کیا ہمارے ساتھ اور انہوں نے ہماری ٹکٹ ارینج کی۔ ڈائریکٹ فلائٹس نہیں ہیں PIA کی جو آپریٹ ہو رہی ہوں فن لینڈ سے، آئی وش کے اسٹارٹ ہوں وہ فن لینڈ سے بھی، لیکن کافی مشکل سے پہلے جرمنی، پھر اسپین اور پھر ادھر بارسلونا آنا پڑا ہے، لیکن چلیں کچھ نہیں، مجبوری ہے، جانا تو ہے۔ باقی آئی ایم ویری ہیپی کہ بارسلونا کونسلیٹ جنرل نے بڑا اچھا کوآپریٹ کیا ہے۔ ٹکٹ بہت آسانی سے، اور میں بہت چودھری عمران صاحب کا اور پوری ان کی ٹیم کا، کونسلیٹ کا بہت دل کی گہرائیوں سے شکر گزار مشکور ہوں۔ میری مدر کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو میں نے ایمبیسی سے رابطہ کیا ہنگری کی،
تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ کونسلیٹ جو ہے پاکستان کا اسپین میں اس سے رابطہ کریں، اینڈ سنس دین کافی اچھا رہا. میں یہاں سے فیملیوں سے مل رہا تھا، ان سے بات چیت کر رہا تھا، یقیناً ان کے چہروں پہ اداسی کے ساتھ ایک خوشی کی بھی لہر تھی. جو حالات گزرے ہیں، جو ہم نے یہ 3 مہینے کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن میں گزارے ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ضرورت مند لوگ ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ، جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے. قونصل جنرل آف پاکستان کا کہنا تھا کہ پاکستان روانہ ہونے والے تمام مسافروں کو انٹرویو کے بعد میرٹ پر ٹکٹس جاری کیے جاتے ہیں اور آج تک کوئی ایک بھی شکایت موصول نہیں ہوئی. 6 اسپیشل فلائٹ جا رہی ہے اور اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان کی، منسٹری آف فارن افیئرس کی اور CEO PIA کی خاص مہربانی تھی کہ یہ بھی فیری فلائٹ تھی اور انہوں نے اس پہ 80 پیسنجرز الاؤ کیے. یہ میکسیمم پیسنجرز ہیں جو ان دنوں میں فلائٹس پہ الاؤ ہوئے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے 80 خاندان جن کے یہاں کوئی ٹریجڈی ہوئی ہے، جو کسی پرابلم میں تھے، کچھ سک لوگ ہیں. اس کے علاوہ ہنگری، سوئٹزرلینڈ، جرمنی، اٹلی، 5 ممالک سے 7 لوگ آج اس فلائٹ پہ ہیں جن کو ہم اپنے لیٹر سے بورڈ کروا کے، کچھ کوئی ویزا نہیں تھے، ان کو اسپینش گورنمنٹ سے اجازت لے کے یہاں بارسلونا پہنچا کے رات ٹھہرا کے آج ان کو یہاں سے بھیج رہے ہیں. توقع ہے کہ یہ آخری خصوصی پرواز ہوگی جس کے بعد PIA کی روٹین فلائٹس کے شیڈول کا اعلان جاری کر دیا جائے گا. خصوصی پروازوں کے ذریعے سے پاکستان جانے کی سہولت اپنی جگہ، مگر لوگ حکومت پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی جو شیڈول پروازیں ہیں ان کا اعلان کرے تاکہ کرایوں میں بھی کمی ہو سکے اور عام لوگوں کو جو سفری سہولیات ہیں وہ بھی میسر ہو سکیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین. ملائیشیا سے 250 پاکستانیوں کو لے کر PIA کی 6ٹھی خصوصی پرواز کوالالمپور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئی. پاکستانیوں نے خصوصی انتظامات پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا. جاوید الرحمان کی رپورٹ دیکھیے. ملائیشیا میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے. کوالالمپور ایئرپورٹ سے خصوصی پرواز 250 پاکستانیوں کو لے کر اسلام آباد روانہ ہو چکی ہے. پاکستانیوں کی وطن واپسی کے وقت پاکستانی ہائی کمیشن میں تعینات کمیونٹی ویلفیئر اتاشی غلام حیدر اور قومی ایئر لائن کے کنٹری مینیجر سلمان وہاب بھی وہاں موجود تھے جنہوں نے ہم وطنوں کو وہاں سے رخصت کیا. اس موقع پر پاکستانیوں نے خصوصی انتظامات پر حکومت پاکستان اور سفارتی حکام کا شکریہ ادا کیا. میرے لیے یہ بڑی باعث فخر بات ہے کہ اس مومنٹ پہ جب بہت سارے ملک اپنے لوگوں کو نہیں نکال پا رہے اور یہ ریگولر بیسس پر جو ہے وہ ملیشیا میں کر رہے ہیں. یقیناً فلائٹس کم ہیں لیکن وہ ظاہر ہے جتنے ریسورسز ہیں پاکستان کے اس کے حساب سے، لیکن بہرحال بہت بہتر کام کر رہے ہیں اور ہم بہت شکر گزار ہیں. بہت شکریہ. پاکستان ہائی کمیشن کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارا مریض تھا اس نے بہت جلدی کام کیا. آج ہم انشاءاللہ پاکستان جاتے ہیں. میرا پاکستان ہائی کمشنر، پاکستان ایمبیسی، انہوں نے بہت تعاون کیا میرے ساتھ، بہت اچھا سلوک کیا، مجھے 2 دن میں کلیئر کیا. تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا اس چیز کا. کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر کی طرح ملیشیا میں بھی پاکستانیوں کی نمایاں تعداد پھنسی ہوئی ہے جن کی واپسی کے لیے یہ 6ٹھی خصوصی پرواز چلائی گئی ہے. حکام کے مطابق قومی ایئر لائن کی پرواز PK895 آج سپہر تک اسلام آباد پہنچے گی. جاوید الرحمان، 92 نیوز، کوالالمپور، ملیشیا. سعودی عرب میں کرونا وائرس کے مزید 3000 سے زائد کیسز کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ وبا سے متاثرہ 39 مریض جاں بحق ہو چکے ہیں. سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے مزید 3366 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے. سعودی وزارت صحت کے مطابق ملک کے مختلف شہروں میں کرونا وائرس میں مبتلا مجموعی مریضوں کی تعداد 1,23,308 تک پہنچ چکی ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر ملک کے اندر کرونا وائرس میں مبتلا 39 افراد جاں بحق ہوئے جن کے ساتھ مجموعی ہلاکتیں 932 ہو گئی ہیں. سعودی وزارت صحت کے مطابق مجموعی مریضوں میں سے 39,828 میں کرونا وائرس ایکٹیو ہے جنہیں باقاعدہ قرنطینہ مراکز میں رکھا گیا ہے جبکہ 1843 افراد کی حالت نازک ہے جنہیں انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج رکھا گیا ہے. کینیڈا کے کئی صوبوں میں لاک ڈاؤن کے دوسرے مرحلے میں شہروں کو کھولا جا رہا ہے. اونٹاریو کے شہر کنگسٹن میں بھی معمولات زندگی بحال کر دیے گئے جس پر شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے.
कोरोना की वजह से कई माह के लॉकडाउन के बाद मामूलात जिंदगी बहाल होने पर किंगस्टन के शहरियों ने खुशी का इजहार किया है। नरमी का ऐलान होते ही शहरी मामूल के कामकाज निपटाने लगे। कई माह से घरों में कैद शहरियों ने बाल कटवाने के लिए हुजाम की दुकानों का रुख किया, जहां शहरियों की लंबी लंबी कतारें दिखाई दी। अशियाए जरूरिया की दीगर दुकानों पर भी शहरियों का रश रहा। रेस्टोरेंट्स और खाने पीने के मकामात पर शहरी मजे मजे के खानों का लुत्फ उठाते दिखाई दिए। लॉकडाउन खुलने के बावजूद शहरी मास्क, समाजी फासला बरकरार रखने समेत तमाम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल कर रहे हैं। मशरकी चीन में ऑयल टैंकर में आग लगने से 10 अफराद हलाक और 170 जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा चीन के सूबे ज़ीजियांग की अहम शहरा पर पेश आया, जहां एक ऑयल टैंकर अचानक धमाके से फट गया। टैंकर फटने से इसमें आग लग गई। आग के शोलों ने देखते ही देखते अतराफ में मौजूद गाड़ियों, करीबी आबादी और वर्कशॉप्स को अपनी लपेट में ले लिया। हादसे की इतला मिलते ही इमदादी इदारों ने कार्रवाई शुरू कर दी। हस्पताल इंतजामिया के मुताबिक हादसे में 10 अफराद हलाक और 117 जख्मी हुए। जख्मियों में से बाद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। साबिक कप्तान सरफराज अहमद का कमबैक। कहा, कमबैक हमेशा डेब्यू की तरह होता है। कप्तानी के बाद तीनों फॉर्मेट से बाहर होने पर अफसोस था, मगर हिम्मत नहीं हारी। कराची से हिजर आजम रिपोर्ट कर रहे हैं। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की दौरा इंग्लैंड के लिए स्क्वाड में वापसी। कहा, कमबैक डेब्यू ही लगता है। बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज जा रहा हूँ, किसी भी नंबर पर खेल सकता हूँ। नंबर 1 नंबर 2 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मसला ये होता है कि अगर आप टीम का पार्ट है, उसमें ज्यादा आपको ये होता है कि हाँ यार आप टीम के साथ चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली जैसे कि रिजवान मैंने पहले मेंशन किया कि वो टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं, मैं उनके बैकअप के तौर पर जा रहा हूँ, तो मेरे लिए ऐसा कोई इशू नहीं। मेरे लिए ऑब्वियसली कि पाकिस्तान टीम में होना, और जब मैं इस चीज का इंतजार करूंगा कि जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिले मैं अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करूं। सरफराज ने कहा कि कप्तानी के बाद तीनों फॉर्मेट से बाहर होने पर अफसोस हुआ था, मगर हिम्मत नहीं हारी। जब कप्तान था, जब भी ड्रेसिंग रूम में फर्क नहीं रखा। अब भी दिल में कोई ऐसी बात नहीं। मैं जब एज अ कैप्टन भी था तो मैंने कभी भी अपने ड्रेसिंग रूम में या अपने प्लेयरों को कभी भी ये शो नहीं कराया कि मैं कप्तान हूँ और टीम में डिफरेंट किस्म का बंदा हूँ। तो मेरे लिए मैंने हमेशा से जो ये कहता हूँ कि मैं कभी भी अपने आप को इतना ऊपर लेके नहीं गया, इतनी सोच मैंने नहीं की कि यार कभी के हर वक्त में जो है मैंने कप्तान रहना। उन्होंने मौजूदा कोचिंग स्टाफ को मजबूत तरीन कोचिंग पैनल करार दिया। टीम ओवरऑल अगर आप देखें तो टीम जो है बहुत अच्छी है। फास्ट बॉलर बहुत अच्छे सिलेक्ट किए गए, जो कि मुझे उम्मीद है कि वहां पे जाके आउट करेंगे। तो ओवरऑल अगर आप फास्ट में रिकॉर्ड देखें इंग्लैंड का, स्पेशली टेस्ट टीम का हमारी, तो वो बहुत अच्छा रहा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस सीरीज में जो अच्छा परफॉर्म करेंगे। सरफराज अहमद का मजीद कहना था कि इंग्लैंड में उनका रिकॉर्ड अच्छा है, रिजवान ही पाकिस्तान के लिए अच्छा खेल रहे हैं। अच्छी बात यह है टीम से आउट होने के बाद डोमेस्टिक और PSL में मसरूफ रहा, जिसका फायदा हुआ। खिजर आदम, 92 न्यूज़, कराची। और ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न की सड़कों को पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के नाम से मंसूब कर दिया गया। मेलबर्न की नई आबाद होने वाली सोसाइटी ने सड़कों को पाकिस्तान के लेजेंडरी साबिक कप्तान इमरान खान के अलावा वसीम अकरम, इंजमामुल हक, जावेद मियादाद और शोएब अख्तर के नाम पर रख दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के नाम एक और एजाज। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न की सड़कों को पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के नाम पर रख दिया गया। सड़कों को पाकिस्तान के लेजेंडरी कप्तान और 92 वर्ल्ड कप के हीरो इमरान खान के अलावा वसीम अकरम, इंजमामुल हक, जावेद मियादाद और शोएब अख्तर के नाम पर रखा गया है। पाकिस्तान के अलावा साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव और भारतीय खिलाड़ियों सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली के नामों से भी सड़कों को मंसूब किया गया है। सड़कों को खान स्ट्रीट, अकरम वे, इंजमाम स्ट्रीट, अख्तर वेन्यू, हेडली स्ट्रीट, तेंदुलकर ड्राइव, सोबर्स ड्राइव और कोहली क्रिसेंट का नाम दिया गया है। मेल्टन शहर की मेयर CR लॉरा कैरोली ने इस इकदाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि क्रिकेट से मुतालिक ये नाम पहले ही काफी मकबूल हैं। इन नामों को लगाया जाना अच्छी बात है। दूसरे इलाके के रिहायशियों को भी इस पर फख्र होगा। दुनिया भर में जर्मन जुबान सीखने वाले अफराद की तादाद में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। खास तौर पर जर्मनी के हमसाया ममालिक बरआज़म अफ्रीका और एशिया इस हवाले से सर फहरिस्त। मज़ीद तफसीलात मिर्ज़ा रुहेल की इस रिपोर्ट पर।
جرمن وزارت خارجہ کے اکٹھے کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں جرمن زبان سیکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ یورپ میں جرمن زبان سیکھنے والے افراد کی تعداد سب سے زیادہ ہے، جن کی تعداد 11.2 ملین بتائی جاتی ہے۔ جرمنی کے ہمسایہ ملک ڈنمارک، نیدرلینڈ، چیک ریپبلک اور فرانس میں جرمن زبان سیکھنے والے افراد کے رجحان میں اضافہ ہوا۔ چین میں بھی جرمن زبان سیکھنے والے افراد کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ جرمنی اور امریکہ کے سرد تعلقات جرمن زبان پر بھی اثر انداز ہوئے۔ امریکہ میں 2015 کی نسبت جرمن زبان سیکھنے والے افراد کی تعداد میں 15% تک کمی ہوئی۔ بریگزٹ کی وجہ سے 25% برطانوی شہریوں میں جرمن زبان سیکھنے کے رجحان میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ افریقی ممالک میں 2015 کی نسبت جرمن زبان سیکھنے کے رجحان میں 50% تک اضافہ ہوا ہے۔ ایشیا میں بھی جرمن زبان سیکھنے کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا۔ وفاقی وزارت خارجہ کے مطابق لیبر مارکیٹ میں باہر سے آنے والے افراد کو جرمن زبان کی وجہ سے ترجیح دی جاتی ہے۔ زبان انسان کی سماجی اور معاشرتی ضرورتوں کی ایجاد ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر آپ زندگی کی آخری سانس تک متحرک، پرجوش، تخلیقی اور بیماریوں سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو نئی زبانیں سیکھیں۔ اس سے نہ صرف آپ کی تخلیقی صلاحیتیں جلا پائیں گی بلکہ آپ اپنے علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ کئی فوائد حاصل کر سکیں گے۔ مرزا روہیل بیگ، 92 نیوز، ڈورٹمنڈ، جرمنی۔ برطانوی ملکہ کی شاہی شان و شوکت کے 68 برس مکمل ہو گئے۔ ونسر کاسل میں ملکہ ایلزبتھ دوئم کے تحت تخت نشین ہونے کی سالگرہ سادہ مگر پروقار انداز میں منائی گئی۔ فوجی دستے نے منظم انداز میں ملکہ عالیہ کے حضور سلامی پیش کی۔ طویل ترین حکمرانی کا ایک اور سال بیت گیا۔ ملکہ ایلزبتھ دوم کی تخت نشینی کو 68 برس مکمل ہو گئے۔ ونڈسر محل میں تخت نشینی کی 68ویں سالگرہ کی سادہ مگر پروقار تقریب سجائی گئی۔ کرونا وائرس کی تباہ کاریوں کے بعد لگائے گئے لاک ڈاؤن کے بعد یہ ملکہ کی پہلی عوامی رونمائی تھی۔ دیدہ زیب لباس کے ساتھ میچنگ ہیٹ اور اس کے ساتھ کنٹراسٹ کرتا سیاہ پرس ملکہ کے وقار میں اضافہ کر رہا تھا۔ جیسے ہی ملکہ اپنے لیے مخصوص جگہ پہنچی تو چاقو چوبند دستے نے انہیں سلامی پیش کی۔ سلامی کے بعد ملکہ اپنی نشست پر براجمان ہوئی اور مختصر پریڈ کا معائنہ کیا۔ کورونا وائرس کی تباہ کاریاں اس بار شاہی تقریبات کو بھی نگل چکی ہیں۔ ملکہ کی آفیشیل سالگرہ کی تقریب دیکھنے کے لیے نہ تو عوام کو شرکت کی اجازت دی گئی، نہ ہی روایتی شاہی جلوے دکھائی دیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنا ہو تو دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔